السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ آج میں آپ کے ساتھ کوئی فگرز شیئر کرنا چاہوں گی فورن ڈیٹ کے، کہ ہمارا ملک کتنا باہر کے ملکوں کو، باہر کی آرگنائزیشنز کو، باہر کے بانڈ مارکیٹس میں او کرتا ہے۔ ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ جو تھا 2007 میں وہ 40.5 بلین تھا۔ اس کو اگر ہم 2010 سے کمپیئر کریں تو وہ ہے 55.9 بلین، یعنی 15 بلین سے زیادہ ان سالوں میں ڈیٹ بڑھا ہے۔ اگر ہم 2008 سے کمپیئر کریں، اس وقت ہمارا 46.2 بلین ہو گیا تھا، اور 2008 اور 2010 کے درمیان دیکھیں ہم تو 9.7 بلین انکریز ہوا ہے۔ یہ جو انکریز ہے یہ پہلے اتنا زیادہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے کہ یہ اس کا کیا جسٹیفیکیشن ہے، ہمارے ساتھ ہیں فارمر فائنانس منسٹر ستار جزیر صاحب، اور اسٹوڈیو میں ہمارے سینئر رپورٹر ہیں ظہیر عباسی صاحب۔ میں سب سے پہلے سرتاج صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی۔ سرتاج صاحب، 1999 میں جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو 38.9 بلین آپ فورن ڈیٹ ہمارا تھا ان لائبلٹیز آف دا گورنمنٹ۔ بائی 2007 میں جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ، آئی تھنک واز لاسٹ ایئر تھا ان کا، 40.5 بلین ہو گیا تھا، اور پھر وہی 2010 میں 55.9 بلین ہو گیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 3-4 سال میں اتنا میسو انکریز ہوا ہے، کیا آپ کے خیال میں اٹ از جسٹیفائڈ گیون دا اسٹیٹ آف دی اکانومی؟ اس میں اصل میں 3-4 وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2008 میں تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں، اور ہمارے ریزرو سڈنلی 16 بلین سے ڈراپ ہو کے 6 بلین ہو گئے تھے۔ تو اس کی وجہ سے حکومت کو کوشش کی کہ وہ فرینڈز آف پاکستان کلب سے امداد حاصل کریں گرانٹ کی شکل میں، لیکن جب نہیں ملی تو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اور اگلے 2 سالوں میں یہ جو انکریز ہوا ہے 40 سے 55 یعنی 15 بلین، اس میں 8 بلین آئی ایم ایف کا ہے۔ تو وہ آئی ایم ایف سے جو ہم نے قرضہ لیا وہ 2-3 سالوں میں، 2008، 2009 اور 2010 میں، تو ایک تو اس کی وہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دوران میں جو باقی ہماری اسسٹنس تھی، اس میں شارٹ ٹرم عنصر کچھ بانڈز وغیرہ تھے وہ زیادہ ہو گئے تھے، تو ہماری ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ اب ٹوٹل ڈیٹ سروسنگ ہماری کوئی 5-6 ارب ہو گئی ہے۔ تو اس میں اگر آپ نیٹ سے مقابلہ کریں تو ایچ ایئر یو آر بورنگ مور اینڈ مور ٹو سروس دی ایگزسٹنگ ڈیٹ اینڈ گیٹ سم تھنگ ایکسٹرا۔ تو یہ کافی سیریس اس میں انکریز ہوا ہے، اور اس کی میرا خیال ہے ایک اور جو پہلو ہے جو بہت زیادہ تشویشناک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ لون لے رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں، بلکہ اس کا بیشتر حصہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں جا رہا ہے، جسے بجٹری سپورٹ کہتے ہیں، اور وہ اور بھی خطرناک ہے، کیونکہ اگر آپ ڈیولپمنٹ کے لیے لون لیں تو آپ کی ترقی ہوتی ہے، ایکسپورٹ بڑھتے ہیں، آپ کی ری پیمنٹ کیپیسٹی بڑھتی ہے، لیکن جب آپ اسے نان ڈیولپمنٹ بجٹ میں خرچ کریں فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے، تو پھر آپ کی کیپیسٹی ٹو سروس دیٹ لون بیکم۔ تو یہ 3 پہلو ہیں اس کے جو کافی پریشان کن ہیں۔ اب میں عباسی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی۔ عباسی صاحب، یہ جو آئی ایم ایف کا لون ہے یہ لاسٹ ٹرانچ ہوئی تھی میرے خیال میں مئی 2010 میں، اس کے بعد ہمیں ٹرانچ نہیں ملی بیکاز آف فیلئر ٹو کنفارم ٹو کنڈیشنز۔ تو کیا کیا وہ کنڈیشنز ہیں جو گورنمنٹ نہیں کر پائی؟ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس میں ایک کنڈیشنز تو یہ تھی کہ آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کو ایک سرٹن لیول تک سسٹینیبل رکھنا ہے، تاکہ آپ کے جو پرابلمس فسکل سائڈ پہ نہ پیدا ہو۔ دوسری پاور سیکٹر کی تھی، کیونکہ پاور سیکٹر کی ہی وجہ سے ہی فسکل ڈیفیسٹ جو وہ بڑھ رہا تھا، ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی کوئی کنٹرول، تو میجر تو ان کی فسکل۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ہے آٹونمی دے دیں، کیونکہ گورنمنٹ جو اس سے بارو کر رہی تھی بار بار، تو وہ کہہ رہے تھے اگر آٹونمس ہوگا تو اس منسٹری آف فائنانس کے نہیں، مگر ایک کنڈیشن یہ بھی تو تھی نا کہ زیرو بوروئنگ ہو جائے گی۔ جی، زیرو بائنگ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ ہم ہر اینڈ جون پہ زیرو بوروئنگ کریں گے اس پہ۔ لاسٹ مگر وہ بھی نہیں کنڈیشن نہیں۔ پھر سب سے بڑا آئی ایم ایف کو کنسرن یہ تھا کہ انہوں نے جو اسٹیٹ بینک جس سے یہ بارو کر رہے تھے، ایکسٹرنل ڈیٹ تو تھا، ڈومیسٹک جو اسٹیٹ بینک سے جو بارونگ کر رہے تھے، اس پہ جو انہوں نے لا پاس کروایا تھا وہ اتنا مائلڈ تھا، اتنا سافٹ تھا کہ اس پہ اسٹیٹ بینک کو بڑے کنسرن تھے کہ یہ پرپز اس کا یہی ہے کہ تاکہ گورنمنٹ اپنی بارونگ کنٹینیو رکھے اسٹیٹ بینک سے۔ تو یہ کنڈیشنز تھی جن کی وجہ سے انہوں نے سپٹمبر کا اور اس کے بعد ریویو جو تھا وہ ان کا ڈیلے ہوتا گیا، اور ابھی بھی
اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں. سرتاج صاحب, I'll just like to ask one question from you. کیا کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ پاکستان کی ایسا لا پاس کر سکتی ہے جس سے کہ جو اسٹیٹ بینک کا جو کنٹرول ہے, واٹ گورنمنٹس آلویز ریلائی آن بوروئنگ فرام دا اسٹیٹ بینک, وہ ختم کر دے ہمیشہ کے لیے؟ کین اے لا بی پاس پولیٹیکلی آپ کے خیال میں؟ ہاں, میرے خیال ہے ویسے تو فزیکل رسپانسبلٹی لا میں یہ اپنے آپ پہ حکومت نے خود ہی گردن لگائی تھی کہ دے کانٹ بارو بیانڈ اے سرٹن لمٹ, لیکن وہ اب ایکسیڈ ہو گئی ہے. اور ہمارے پیریڈ میں بھی 97 میں جب ہم بینکنگ ریفارمز کیے تھے تو ہم نے اسٹیٹ بینک کو مانیٹری پالیسی کے سلسلے میں اٹانومی دی تھی, اور ایک پالیسی بورڈ بنایا تھا بٹوین دا فائنانس منسٹر گورنر, جو سال میں 2 دفعہ مل کے لمٹس طے کرے. ایمرجنسی میں ہمیشہ آپ بارو کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جو بنیادی تبدیلی 91-92 میں آئی تھی کہ اس سے پہلے ہم اسٹیٹ بینک سے 0.5% پہ بارو کرتے تھے, سو دیٹ واز ویری ایزی منی اینڈ وی یوزڈ ٹو گیٹ اٹ. تو اس کے بعد اس کو کمرشل لون کی شکل میں ڈال دیا تھا کہ آپ اسٹیٹ بینک کو انٹرسٹ دیں گے جو آپ بارو کریں گے, جو بھی بینک ریٹ ہوگا اس کے مطابق. تو اس سے ایک طرح کا سیلف ڈسپلن آیا, لیکن اس میں نقصان یہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک کا ظاہر ہے کہ پہلے وہ پروفٹ کی شکل میں آتا تھا, اب وہ فزیکل ڈیفیسٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. اور اس وقت جو ہمارا فزیکل ڈیفیسٹ ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ریونیوز اور کرنٹ ریونیوز اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں بہت فرق ہے. اس کے بعد ڈیٹ سروس وہ بہت بڑا آئٹم بن گیا ہے. مجموعی طور پر کوئی اس سال 1000 بلین روپے کا وہ ہے 3200 میں سے, اور ریونیوز ہمارے آپ کو پتہ ہے اس سال 1600 تھے, اگلے سال کا 1950 کا ٹارگٹ ہے, پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بہت مشکل ہے. ہماری جو بورنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایکسٹرنل بورنگ جو ہماری ہو رہی ہے کوئی 2000 بلین کی, وہ زیادہ تر اس ڈیفیسٹ کو کور کر رہی ہے. جی, اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس.